نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید کو اس طرح نازل کیا ہے کہ اس کو مختلف طریقوں اور مختلف قرأتوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں اور قرأتوں سے قرآن مجید کو پڑھا اور تلاوت کیا ہے، اور اپنے صحابہ شاگردوں کو مختلف طریقوں اور قرأتوں سے قرآن کریم سکھایا اور پڑھایا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے جو بھی طریقے ہیں، یہ تمام طریقے اللہ جل شانہ کی طرف سے اترے ہوئے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت شدہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام دین کی محنت اور خدمت کی راہ میں دور دور علاقوں تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے جیسے دوسرے دینی کام کو انجام دیا، ایسے ہی وہاں کے مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا۔ جس صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے اور جس قرأت سے قرآن کریم سیکھا تھا، اسی طریقے کے مطابق اور اسی قرأت سے اس صحابی نے وہاں کے مسلمانوں کو قرآن مجید سکھایا۔ پھر ان سے سیکھے ہوئے نے اس طرح آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہو چکی تھی۔ اسلام صحابہ کی محنت اور خدمت کے نتیجے میں عرب سے نکل کر روم اور یورپ کے مختلف علاقوں میں، ایران اور فارس کے مختلف خطوں میں، دور دور کے علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ جہاں اسلام پہنچا، وہاں جن صحابہ یا صحابہ کے شاگردوں سے اسلام پہنچا تھا، انہی حضرات سے وہاں کے مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیم پائی اور قرآن کی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جس صحابی نے یا صحابی کے شاگرد نے جس طریقے سے قرآن کریم سیکھا تھا اور صحیح تھا، اسی طریقے سے وہاں کے مسلمانوں کو قرآن سکھایا۔ تمام کے تمام طریقے اللہ کی طرف سے اترے ہوئے اور صحیح ہے۔ یہ بات جب تک لوگوں کے درمیان اور جہاں لوگوں کے درمیان مشہور رہی اور جہاں لوگوں کے علم میں رہی،
تب تک اور وہاں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب اور جہاں یہ بات مشہور نہ ہوئی اور لوگوں کے علم میں نہ رہی تو وہاں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگ اپنی سیکھی ہوئی قرات کو اور اپنے سیکھے ہوئے طریقے تلاوت کو صحیح اور درست قرار دینے لگے اور دوسرے لوگوں کی قرات کو اور ان کے طریقے تلاوت کو غلط قرار دینے لگے۔ ایسے حالات پیدا ہونے بعض علاقوں میں شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ سراسر غلط تھا۔ جو قرات اور جو طریقے تلاوت اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت شدہ ہو، اس قرات اور اس طریقے تلاوت کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ غلط کہنا یہ بجائے خود ایک سنگین غلطی ہے، اور آہستہ آہستہ آدمی اس طرح جن اساتذہ سے دوسروں نے سیکھا ہے اور انہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے تو ان تک بات پہنچ سکتی ہے، اور غلط قرار دینے سے آگے بڑھ کر کفر کی حد تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ اس طرح کے سنگین حالات اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو اب ضرورت پڑی اس بات کی کہ قرآن کریم کا ایسا نسخہ اور ایسی مرتب کتاب کی شکل میں قرآن کریم کو امت کے سامنے لایا جائے کہ جس کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن طریقوں سے قرآن کو پڑھا ہے ان تمام طریقوں کو جس نسخے کی موجودگی میں سمجھا جائے، جس نسخے کی موجودگی میں ہر صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور جس نسخے کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سا طریقہ تلاوت صحیح ہے اور کون سا طریقہ تلاوت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس عظیم الشان کارنامے کو انجام دیا ہے۔ روایتوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض موقعوں پر مختلف علاقوں کے ساتھیوں کو جہاد کے لیے روانہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب آرمینہ اور آذربائیجان ان دو علاقوں کو فتح کرنے کا موقع آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے لوگوں کو اور شام کے لوگوں کو، ان دونوں علاقوں کے لوگوں کی جماعت بنا کر آپ نے روانہ کیا۔ شام کے لوگ وہ تھے جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے شاگردوں سے، اور عراق کے لوگ وہ تھے جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے شاگردوں سے۔ اب اسی سفر کے موقع پر ایک دوسرے کے قرآن سننے کی نوبت آئی، تو جن لوگوں کو قرآن مختلف طریقے سے نازل ہوا ہے اور ہر طریقے سے پڑھنا صحیح ہے یہ بات معلوم نہ تھی، وہ لوگ آپس میں قرآن کی اس طریقے تلاوت کو لے کر ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اس جنگ میں موجود تھے، انہوں نے ان حضرات کا یہ اختلاف دیکھا تو اس کو بہت سیریسلی لیا، اور جیسے ہی مدینہ منورہ واپسی ہوئی تو سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور وہاں جا کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین، یہود و نصارہ کی طرح یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو جائے اس سے پہلے اس امت کی خبر لیجئے اور اس امت کو سنبھالیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ بات کیا ہے؟ تو
تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بتائی کہ عراق والے جنہوں نے عبداللہ بن مسعود کی قرات کو سنا ہے لیکن ابی بن کعب کی قرات کو نہیں سنا، وہ جب ابی بن کعب کی قرات کو سننے لگے تو اس کو غلط قرار دیتے تھے، اور شام والے جنہوں نے ابی بن کعب کی قرات کو سنا ہے اور سیکھا ہے وہ عبداللہ بن مسعود والی قرات جس کے مطابق عراق والے پڑھتے تھے ان کو غلط قرار دیتے تھے، اور اس طرح ان قراتوں کو لے کر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور ایک دوسرے کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ بات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خطرے کو محسوس کر چکے تھے۔ ان کے پاس مدینہ اور اس کے اطراف کے تعلق سے بھی کچھ ایسی خبریں پہنچی تھی کہ جس میں یہ بات تھی کہ الگ الگ اساتذہ سے قرآن سیکھے ہوئے حضرات یہ ایک دوسرے کی قرات کو غلط بتاتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات پیش آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ امت کی صورتحال رکھی کہ مجھے اطلاع ملی ہے مدینہ سے بھی اور مدینہ کے باہر سے بھی کہ لوگ قرآن کی قرات اور اس کی تلاوت کے طریقے کے تعلق سے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، سب نے یہ کہا کہ حضرت امیر المومنین اس سلسلے میں خود آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس تعلق سے میری یہ رائے بنتی ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کا ایسا نسخہ تیار کیا جائے کہ جو نسخہ مکمل ہو اور جس کو اس طریقے سے لکھا جائے کہ جس طریقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ تمام قراتیں اور تمام طریقے تلاوت سما جائے، اور اسی نسخے کو معیار قرار دیا جائے ہر قرات کے صحیح ہونے کا، اور پھر ایسے نسخے یہ پورے عالم اسلام کے مختلف خطوں میں پھیلا دیے جائیں، اور تمام مسلمانوں کو اس بات کا پابند کر دیا جائے کہ اس نسخے کے مطابق جو قرات پڑھی جائے وہ قرات صحیح ہوگی، اور اس نسخے کے مطابق جو قرات نہیں ہوگی وہ قرات غلط ہوگی۔ ایسا معیاری اور اعلیٰ قسم کا نسخہ اور کئی نسخے تیار کر کے پورے عالم میں پھیلا کر مسلمانوں کو اس کا پابند بنایا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ رائے پیش کی تو سارے جلیل القدر صحابہ کرام نے آپ کی اس رائے کو پسند کیا، آپ کی حمایت کی، آپ کی تائید کی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے خطبہ دیا، تقریر کی، ساری تفصیل اور صورتحال رکھی، اور کہا کہ تم لوگ مدینہ میں ہو، مجھ سے قریب ہو، اس کے باوجود بھی تم میں سے کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کی قرات اور تلاوت کے تعلق سے آپس میں اختلاف اور تکذیب کرتے ہو۔ تو جو لوگ مجھ سے دور ہیں، مدینہ سے باہر دور دراز علاقوں میں ہیں، ان کا اس تعلق سے کیا حال ہوگا؟ وہ تو اور زیادہ قرآن کی قرات اور تلاوت کی تکذیب کرنے والے اور اس سے اختلاف کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو طے کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کا ایک جامع اور معیاری نسخہ بنائیں اور اس کی کئی کاپیاں تیار کریں اور اس کو پورے عالم میں بھیج دیں، جو تمام مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہو، جس کی پیروی کرنا تمام کے لیے ضروری ہو۔ اس طرح کی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں اور لوگوں کے سامنے رکھی، اور پھر اسی موقع پر آپ نے ایک کمیٹی بنائی، جس کمیٹی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعید بن عاص تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام تھے۔
پہلے ان 4 حضرات کی کمیٹی بنائی، جن میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے اور باقی 3 حضرات قریشی تھے، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ان چاروں حضرات کو آپ نے مامور کیا اس بات پر کہ قرآن کی ایسی مصحف کی، قرآن کریم کی ایسی نقلیں اور ایسے نسخے تیار کریں جو مکمل ہو اور معیاری ہو۔ اور آپ نے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک تیار کیا ہوا قرآن کا جو نسخہ موجود ہے وہ نسخہ ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کی روشنی میں اور اس کے پیش نظر قرآن کے دوسرے نسخے تیار کراتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر جب ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم آپ کا نسخہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیار کرایا ہوا نسخہ جو سرکاری ریکارڈ میں رکھا گیا تھا وہ آپ نے منگایا، حفصہ نے بھیج دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس کمیٹی کے حوالے وہ نسخہ کر دیا، اور پھر انہیں قرآن کی دوسری کاپیاں اور اس کی نسخے تیار کرنے پر مامور کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابتداً تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کو اس پر مکلف کیا تھا اور ایک کمیٹی بنائی تھی، لیکن بعد میں ضرورت پڑنے پر اور حضرات کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اور دیگر حضرات ہیں، بعض علماء نے 12 تک کی تعداد بتائی ہے۔ ان حضرات نے قرآن کریم کے مکمل نسخے تیار کرنا اور لکھنا شروع کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں اور آپ کی ہدایات کے مطابق انہوں نے جو کام انجام دیا اس کام کی تفصیل علماء نے بیان کی ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ ان حضرات نے قرآن کریم کی مکمل نسخے تیار کرنے اور اس کی کاپیاں بنانے میں بنیادی طور پر اسی مصحف کو پیش نظر رکھا جو مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ مزید احتیاط کے لیے انہوں نے صحابہ کرام سے بھی متفرق تحریریں جو قرآن کریم کی صحابہ کرام کے پاس موجود تھی وہ دوبارہ منگائی، تاکہ اثر نو جو ہے اس مصحف سے اور جو کاپیاں تیار کی جا رہی ہے اس سے مقابلہ کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی جا سکے۔ اس طرح انہوں نے نسخے تیار کرنا شروع کیے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفے قرآن کے تیار کرائے تھے اس میں آیتیں مرتب تھی، یعنی ہر آیت اس کی جگہ اس کے مقام پر لکھی ہوئی تھی، لیکن صورتیں جب بن چکی تھی تو صورتیں الگ الگ تھیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ یوں سمجھیے کہ ہر صورت کی الگ فائل تھی، سورہ فاتحہ الگ تھی، سورہ بقرہ الگ تھی، سورہ نساء الگ، سورہ آل عمران الگ۔ لیکن ان حضرات نے اس موقع پر جب قرآن کو ایک کتابی شکل میں مرتب کرنا شروع کیا تو صورتوں کو بھی ترتیب سے رکھ دیا۔ جب لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو لکھا، سورہ فاتحہ ختم ہونے پر انہی صحیفوں میں سورہ بقرہ کو لکھا گیا، سورہ بقرہ ختم ہونے پر انہی صحیفوں میں آل عمران کو لکھا گیا، آل عمران ختم ہونے پر انہی صحیفوں میں سورہ نساء کو لکھا گیا۔ اس طرح سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نعت تک کی جو 114 صورتیں ہیں وہ ترتیب کے ساتھ لکھی گئی۔ اس طرح ہر صورت کا جو الگ الگ صحیفہ تھا اب وہ پورا کا پورا ایک مصحف بن گیا اور ایک کتابی شکل میں تیار ہو گیا۔ پھر جب ہر صورت ترتیب سے لکھی گئی تو ضروری تھا کہ ہر ایک صورت کے ختم پر اور دوسری صورت کے شروع میں دونوں کے درمیان کچھ امتیاز کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تیسرا کام یہ کیا کہ 2 صورتوں کے درمیان امتیاز قائم کرنے اور دونوں کے درمیان فصل اور جدائی کے لیے ہر نئی شروع ہونے والی صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی۔ پہلے جب مرتب کیا صورتیں مرتب کی گئی تھی اس وقت ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی،
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایک کتابی شکل میں قرآن کو تیار کیا گیا تو اس میں ہر سورت کے شروع میں، ہر نئی سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی، سوائے ایک سورت کے، وہ سورت ہے سورہ توبہ۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی بہت ساری وجہیں علماء کرام نے بیان کی ہے، وہ وجہیں انشاءاللہ کسی اور موقع سے ذکر کی جائے گی۔ تو اس ایک سورت کے علاوہ باقی تمام کی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی۔ چوتھا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات اور ان کی سرپرستی میں جو قرآن شریف تیار کیا گیا اس کا رسم الخط یعنی اس کا طریقہ تحریر ایسا اختیار کیا گیا کہ جس رسم الخط اور طریقہ تحریر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی قراتیں اور جتنے طریقے تلاوت کے منقول ہیں وہ تمام کے تمام قراتیں اور تمام کے تمام طریقے سما جائیں، وہ طریقہ، وہ رسم الخط، وہ لکھنے کی لیپی انہوں نے اختیار کی تاکہ کسی قسم کا کوئی اختلاف، کوئی انتشار نہ رہے، اور یہی وہ اصل کام تھا جس کے لیے یہ کارنامہ انجام دینے کا موقع آیا تھا کہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ اسی وجہ سے ان حضرات نے قرآن کو لکھتے وقت قرآن پر نقطے بھی، قرآن کے جو الفاظ و کلمات تھے ان الفاظ و کلمات پر نقطے نہیں لگائے، حرکتیں، زبر زیر پیش وہ بھی نہیں لگائی۔ آج ہمارے سامنے جو مصحف موجود ہے، جو قرآن موجود ہے، اس پر نقطے ہیں، اس پر حرکتیں اور زبر زیر پیش ہیں، وہ بعد میں کیا گیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو تیار کروایا تھا اس وقت نقطے بھی نہیں لگائے تھے اور حرکت یعنی زبر زیر پیش تشدید یہ بھی نہیں لگائی گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی جو بھی میں نے ذکر کی کہ اس طرح لکھنے سے ہر طریقے تلاوت کے مطابق اور ہر قرات کے مطابق قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں ان حضرات کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ آگے پیچھے کو دیکھتے ہوئے ہر لفظ کو بغیر نقطے کے اور بغیر زبر زیر پیش کے بھی صحیح پڑھ سکتے تھے۔ آپ مثال سے سمجھیے، جیسے قرآن مجید کے بعض موقعوں پر ایک لفظ ہے لا یقبل، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو جیسے لا یقبلو پڑھا ہے ایسے ہی آپ نے دوسرے موقع پر لا تقبلو پڑھا ہے۔ اب یقبلو کہیں گے تو نیچے دو نقطے ہوں گے اور تقبلو پڑھیں گے تو اوپر دو نقطے ہوں گے۔ اب ان حضرات نے نقطے رکھے ہی نہیں، نہ نیچے نہ اوپر، تو نیچے بھی نہیں اوپر بھی نہیں، تو لا یقبلو والے لا یقبلو پڑھ سکتے ہیں اور لا تقبلو والے لا تقبلو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نقطوں کی مثال ہوئی۔ حرکت اور زبر زیر کی پیش کی مثال، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم پڑھتے تو ہیں مالکی، میم الف زبر ما، لیکن آپ قرآن میں دیکھیں گے تو وہاں پر میم الف زبر ما لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں پر میم لام اور کاف لکھا ہوا ہے، میم کے بعد الف نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو ایک موقع پر مالکی پڑھا، اس کا ترجمہ ہے مالک، دھنی، آنر، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو ملک پڑھا، ملک، میم زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی، ملک۔ ملک کا ترجمہ ہے بادشاہ، مالک یوم الدین کا ترجمہ ہوا قیامت کے دن کا مالک اور دھنی، اور ملک یوم الدین کا ترجمہ ہوا قیامت کے دن کا بادشاہ۔ حاصل دونوں کا ایک ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بادشاہ بھی ہیں اور قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں، حاصل دونوں کا ایک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح پڑھا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں جب اس کو لکھا گیا تو اس کو میم لام اور کاف کے ساتھ لکھا گیا تاکہ ملک بھی پڑھا جا سکے اور زبر کو کھڑا کر کے یعنی کھڑا زبر اس طریقے سے اس کو مالک بھی پڑھا جا سکے، اس طرح اس کو لکھا گیا۔ یہ حرکت کی مثال ہوئی۔ حرکت اور نقطے دونوں کی مثال آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک موقع پر ہے کیف ننشزھا، کیف ننشزھا،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو ایک موقع پر نن شیزوہا پڑھا اور ایک موقع پر نن شوروہا پڑھا. مطلب دونوں کا ایک ہے، مرنے کے بعد زندہ کرنا، اٹھانا. لیکن آپ نے نن شوروہا بھی پڑھا، آپ نے نن شیزوہا بھی پڑھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں اس پر نقطے بھی نہیں لگائے گئے اور حرکت بھی نہیں لگائی گئی، کیونکہ نقطے لگاتے تو ظاہر بات ہے کہ نن شیزوہا میں جو زا ہے اس پر نقطہ لگتا تو ذاتے ہو جاتا، تو اس کو را نہیں پڑھ سکتے تھے. اور حرکت لگاتے تو نون شیزو میں نون پیش نو ہے، جبکہ نن شروع میں نون زبر نہ ہے، تو نو تے ہو جاتا تو نہ پڑھا جا سکتا، اور نہ تے ہو جاتا تو نو پڑھا نہیں جا سکتا تھا. اس لیے شکل یہ اختیار کی گئی کہ نہ نقطے لگاؤ اور نہ حرکت لگاؤ، تاکہ نن شروحا بھی پڑھنے والا پڑھ لے اور نن شیزوہا بھی پڑھنے والا پڑھ لے. بہرحال بات یہ تھی کہ ان حضرات نے ایسا رسم الخط اور طریقہ تحریر اختیار کیا کہ جس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جتنی قراتیں ہیں اور جتنے طریقے تلاوت کے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہو جائیں، سما جائیں، اور جس کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ پڑھنا صحیح ہے یا پڑھنا غلط ہے. پانچواں کام حضرات نے یہ کیا کہ کسی لفظ کو لکھنے میں اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا تو چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ان کو ایک کمیٹی بنائی تھی اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اگر کسی لفظ کے تحریر کے بارے میں اور لکھنے کے طریقے کے بارے میں کچھ اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ اس طرح لکھنا چاہیے اور ایک کہے کہ اس طرح لکھنا چاہیے، تو اس وقت اس کو لغت قریش یعنی قریش کی زبان میں لکھنا، چونکہ قرآن مجید یہ لغت قریش میں اترا ہے. چنانچہ ان حضرات نے اس کا بھی لحاظ رکھا کہ اگر ان کے درمیان اس کمیٹی میں آپس میں کبھی یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس لفظ کو کس طرح لکھنا چاہیے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ایک لفظ ہے تابوت، تابوت، اس کے آخر میں تا ہے. اب عربی الفابیٹ میں تا دو قسم کی ہے، ایک تا لمبی اور ایک تا گول. لمبی تا شروع میں آ جاتی ہے، الف با تا، اور گول تا آخر میں آتی ہے. عربی زبان کے قاعدے کے مطابق جہاں کہیں لمبی تا ہوگی تو اس لمبی تا کو جب وہاں رکا جائے گا تب بھی پڑھا جائے گا تابوت، اس کو پڑھا جائے گا. لیکن اگر تا لمبی کے بجائے گول ہے تو گول تا کو جب وہاں پر رکا جائے گا تو تا باقی نہیں رہتی بلکہ وہ تا ہا بن جاتی ہے. جیسے مدینتو، یہ مدینتو میں آخر میں تا ہے لیکن گول تا ہے، جب اس پہ رک جاتے ہیں تو کہتے ہیں مدینہ، وہ ہا سے بدل جاتی. یہ دونوں میں فرق ہے. جب اس لفظ کو لکھا جا رہا تھا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں لمبی تا لکھی جائے گی، یہاں گول تا لکھی جائے گی. اور باقی جو تین حضرات تھے انہوں نے کہا کہ یہاں لمبی تا لکھی جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ قرآن یہ قریش کی زبان میں اترا ہے اور قریش کی زبان میں لمبی تا تابوت میں آتی ہے، اس لیے یہاں پر لمبی تا لکھی جائے گی. چنانچہ آپ نے لمبی تا لکھوائی اور آج تک ایسا ہی چل رہا ہے. تو پانچواں کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ لغت قریش کی روشنی میں اس قرآن کو لکھا جائے، اس بات کا اہتمام کیا. چھٹا کام یہ کیا گیا کہ ان تمام اضافوں اور خوبیوں کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تیار کیا مصحف تھا، ان مصحف میں یہ اضافہ اور یہ خوبیاں انہوں نے بڑھائی، اور بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے کئی نسخے تیار کیے ہاتھ سے لکھ کر. بعض علماء نے 5 کی تعداد بتائی ہے اور بعض علماء نے 7 کی تعداد بتائی ہے، زیادہ تر 7 ہی کی بات مشہور ہے. کئی نسخے تیار کیے حضرت عثمان نے کروائے، اور کروانے کے بعد عالم اسلام کے جو مرکزی شہر تھے، جو سینٹر تھے، ان سینٹر میں ایک ایک نسخہ اور ایک ایک کاپی بھیج دی. بلکہ بعض علماء کے کہنے کے مطابق نسخہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ معلمین اور قاری حضرات کو بھی بھیجا.
ایک نسخہ مکہ مکرمہ بھیجا، ایک نسخہ شام میں بھیجا، ایک یمن میں بھیجا، ایک بحرین میں بھیجا، ایک بصرہ میں بھیجا، ایک کوفہ میں بھیجا۔ یہ 6 ہوئے، اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس مدینہ طیبہ میں رکھا۔ اس طرح یہ 7 نسخے ہوئے، اور پھر مختلف علاقوں میں جیسا میں نے عرض کیا وہاں بھیجے، اور وہاں بھیج کر ان قاریوں کو مکلف کر دیا کہ آپ ان کی روشنی میں جو قرأتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان قرأتوں کو اور ان طریقۂ تلاوت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو قرآن سکھائیں گے۔ یہ تو قاریوں کو کہا، اور باقی مسلمانوں کو اس بات کا پابند کر دیا کہ یہ جو سرکاری سطح پر جو قرآن اور مصحف تیار کر کے آپ تک بھیجا جا رہا ہے، اب اس مصحف کی پابندی کرنا اور اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا، اور آپ دوسرا نسخہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس نسخے کی روشنی میں دوسرا تیار کرنا، یہ تمام کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے۔ ایسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سرکاری سطح پر تمام مسلمانوں کو پابند کر دیا جائے۔ اس طرح جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک بہت بڑے خطرے سے اور قرآن کی قرأت کے تعلق سے پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے فتنے اور انتشار سے امت کو بچا لیا، اور امت کو ایک ہی قرآن پر، ایک ہی طرح کے قرآن پر اکٹھا کر دیا۔ اور پھر دوسرے حضرات کے پاس مدینے میں جہاں کہیں جو کچھ نسخے قرآن کریم کے لکھے ہوئے تھے وہ سب آپ نے منگوائے، اور منگوانے کے بعد تمام نسخوں کو انہوں نے نابود کروا دیا۔ ظاہر بات ہے کہ دوسرے نسخوں کو نابود کیا جائے گا تبھی یہ سرکاری سطح پر جو خوبصورت طریقے سے نسخہ تیار کیا گیا ہے اس کی پیروی ہوگی اور اس کے مطابق کام آگے بڑھے گا، ورنہ ان نسخوں کو تیار کرنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا، اور امت ملت منظم ہو جائے گی اور ایک ہی طریقے پر اکٹھے ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہترین نسخے تیار کرائے اور جو ہے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ آپ نے جو کارنامہ انجام دیا اس کارنامے کو اس وقت کے صحابہ اور امت کے عظیم افراد نے اچھی نظروں سے دیکھا، آپ کی حمایت کی، آپ کی تائید کی، اور یہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے، فواللہ ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا عن ملئ منا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ سب ہمارے مشورے سے اور ہماری حاضری میں اور ہمارے اتفاقی سے کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ بھلا اور امت کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ آپ کا یہ کام دو اس کام کو خلاصے کے طور پر اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مصحف سرکاری ریکارڈ میں اور حفاظت میں رکھا گیا تھا تیار کر کے اس کو سرکاری ریکارڈ سے نکالا، اس پر مزید کام کیا اور خوب سے خوب تر بنایا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو قرآن انہوں نے پیش کیا اس قرآن پر پوری امت کو جمع کر دیا، اس لیے آپ کو لقب مل گیا جامع الناس علی القرآن۔ ایک خوبصورت قرآن کا نسخہ تیار کر کے پوری امت کو اس نسخے پر جمع کرنے والے، اسی لفظ جامع الناس علی القرآن کو شارٹ کرتے ہوئے اور تخفیف کرتے ہوئے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کا ترجمہ تو ہے قرآن کو جمع کرنے والے، لیکن اس کا مطلب ہے جامع الناس علی القرآن، یعنی لوگوں کو ایک مرتب شکل میں تیار کیے ہوئے اور خوبصورت شکل میں تیار کیے ہوئے قرآن مجید پر لوگوں کو اکٹھا کرنے والے۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مصحف الگ الگ تیار کروائے اور الگ خطوں میں بھیجے، اور ان کے لیے جو رسم الخط اور طریقۂ تحریر اختیار کیا گیا وہ رسم الخط یہ رسم عثمانی کہلاتا ہے، اور وہ جو قرآن تیار کیے تھے وہ قرآن مصحف عثمانی کہلاتے ہیں۔
امت نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کر لیا ہے کہ جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن تیار کروایا اور جس طریقے تحریر اور رسم الخط کے مطابق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو تیار کیا ہے، جس کو رسم عثمانی کہتے ہیں، اس رسم عثمانی کی پابندی یہ تمام کے لیے ضروری ہے۔ اسے اسی طرح لکھا جائے گا، اس کے خلاف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت تھی، جو خدمت انہوں نے امت کے لیے انجام دی۔ اچھا، وہ نسخہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تیار کیا ہوا تھا اور حضرت حفصہ کے پاس سے انہوں نے منگوایا تھا، جب یہ کام ہو گیا تو کام ہونے کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ جب تک حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی تب تک وہ نسخہ ان کے پاس رہا، مصحف صدیقی۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو وہ انتقال مروان بن حکم کے زمانے میں ہوا تھا، تو مروان بن حکم نے وہ نسخہ حفصہ کے انتقال کے بعد منگایا اور منگانے کے بعد اس نسخے کو بھی نابود کر دیا۔ اور نابود کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت اور خدمت، اور اس زمانے میں جن صحابہ کرام کی جماعت نے جو قرآن کے تعلق سے محنت اور خدمت کی تھی، اس سے ایک اچھا نسخہ تیار ہو چکا تھا اور امت پورے عالم اسلام میں اس کی پابند ہو چکی تھی۔ یہ مصحف صدیقی بعض پہلو سے اور بعض لحاظ سے اس سے مختلف تھا۔ اب مناسب نہیں تھا کہ جو نسخہ اور جو مصحف یہ پوری عالم اسلام میں اور پوری امت مسلمہ میں رائج ہے، اس رائج نسخے کے سے مختلف کوئی نسخہ باقی رہے اور کوئی اس کو بنیاد بنا کر پھر سے اختلاف پیدا کرے۔ یہ بات مناسب نہیں تھی، اس وجہ سے مروان بن حکم نے اس نسخے کو منگا کر اس کو نابود کر دیا۔ اس کے بعد امت نے مختلف طریقے سے قرآن کریم کی خدمت کی اور اس کی تلاوت کو آسان سے آسان بنانے کی کوششیں کی۔ انشاءاللہ اس کا کوئی مختصر تذکرہ آئندہ مجلس میں کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔